جی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ہمارا درس جو ہے پیج نمبر ہے 154 سورۃ الاعراف، اور آیات جو ہوں گی انشاءاللہ 31 سے شروع ہوں گا۔ لیکن اس کے پہلے چونکہ ہم نئے سال اسلامی سال میں ہم داخل ہو چکے ہیں، تو اس کے تعلق سے مختصر تو سب سے پہلے یہ کہ شہر اللہ المحرم الحرام، آپ دیکھتے ہوں گے نا کیا نام ہے اس کا، شہر اللہ اور محرم الحرام۔ تو سب سے پہلی بات یہ کہ شہر اللہ اسے کیوں کہا گیا معلوم ہونا چاہیے نا، باقی تو سب شہر اللہ یا اللہ کے مہینے ہیں، تو شہر اللہ اس لیے کہا گیا کہ اس کی حرمت کو اللہ تعالیٰ نے حرمت یعنی اس کو مقدس بنایا، یعنی جو چیزیں مباح ہیں انہیں ان میں کرنے سے حرام کیا، حرم اللہ، اس لیے شہر اللہ المحرم۔ لیکن اب آپ تھوڑی توجہ دیں، دیکھیے یہ محرم کا لفظ متعدد بار کلام پاک میں آیا ہے۔ اس کا مصدر تحریم، سورہ تحریم مستقل ہے، لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ، رسول سے خطاب ہے تحریم۔ پھر اس کی جمع ہے مسجد الحرام، ہے نا، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَام۔ پھر حرام کی جمع ہے مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ، سورۃ توبہ آیت نمبر 36۔ تو پہلے اس کے لغت کے اندر کیا معنی ہے یہ ہمیں جاننا ہے۔ تو یہ نحو صرف اس لیے ہوا تاکہ لوگ غلط تلفظ سے بچیں۔ اب دیکھیے حاجی لوگ آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں محرم ہوں، کیا کہتے ہیں، میں محرم ہوں، غلط۔ تو حرام، کوئی ویڈیو کھلا ہے کسی کا، اچھا اچھا اچھا، کوئی کال کر رہا ہے، بند کر دو۔ تو دیکھیے حرام اس کی جگہ حرم، اب محرم یہ تو کہنا بھی نہیں چاہے کہ میں محرم ہوں۔ محرم تو بچہ جس دن پیدا ہوتا ہے، اگر بچی ہے تو محرم ہے اس کا، بچہ ہے تو محرم ہے، بچی کا باپ محرم ہے، بچے کی ماں محرم ہے، اگر بھائی بہن ہے تو محرم ہے، خالائیں ہیں تو محرم ہے، پھوپھیاں ہیں تو محرم ہے۔ تو محرم اور چیز ہے، محرم یعنی کیا، آپس میں ایک دوسرے پر عقد نکاح سے محروم، اسے محرم کہیں گے۔ تو حاجی عمرے والے کو کیا کہنا چاہے، محرم، یعنی احرام آسان، احرام باندھنے والا، وہ محرم کیسے ہو گیا، محرم، احرام باندھنے والا، یا کہ اپنے آپ پر چند مباح چیزوں کو حرام کرنے والا، یا کہ اپنے آپ کو چند جائز چیزوں سے محروم کرنے والا۔ دیکھیں یعقوب علیہ السلام نے اونٹ کا گوشت اپنے اوپر حرام کیا تھا، تو ہم کیا کہتے ہیں، اونٹ کے گوشت سے اپنے آپ کو محروم کیا تھا، تو اسے یاد رکھیں۔ اب ہے محرم، محرم یعنی کیا، حرام کردہ۔ اب یہ لغت کے معنی بتا رہے ہیں، پھر آپ کو اس کے اصطلاحی معنی بتائیں گے۔ تو محرم، تحریم مصدر، حرم اللہ نے حرام کیا، محرم جس مہینے کو حرام کیا، اس لیے کہتے ہیں محرم الحرام، اور شہر اللہ اس لیے کہ اللہ نے حرام کیا۔ اب اس میں کیا حرام کیا، جنگ و جدال، جنگ و جدال۔ اچھا، جنگ و جدال حرام کیا، تو اس کا ذکر سورہ توبہ آیت نمبر 36 میں ہے، اس کا ذکر احادیث میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان عدت الشہور، عدت الشہور شہر کی جمع شہور، مہینوں کی گنتی، ان اللہ 12 شہر، کتنی، 12 مہینے۔ پھر کیا،
اللہ کی کتاب میں، فی کتاب اللہ، لوح محفوظ، یہ اس میں بھی ہے، لیکن یوم خلق السماوات والارض، یعنی جس دن آسمان و زمین بنائے، 2 دن میں زمین، 2 دن میں جو کچھ اوپر ہے، پھر سورج چاند، تو گردش کے لیے اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے اس وقت سے یہ لکھا ہوا ہے. مگر آگے کیا ہے؟ منہا اربعۃ حرم، حرام کی جمع حرم، 4 حرام ہے. اب ہم چلتے ہیں یہ کیا حرام، حرام حرام کیا؟ مسجد الحرام لوگ بولتے ہیں، کیا مسجد الحرام؟ حرام یعنی لغت کے اندر اس کے معنی کیا؟ مباح چیزیں سے اپنے آپ کو محروم کیا. تو اب ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ ادب کا مہینہ، محترم مہینہ. دیکھو معنی کیسے تبدیل ہوئے نا، ادب کا مہینہ اور محترم مہینہ. اب منہا اربعۃ حرم، 4 تو حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رجب جو جماد اور شعبان کے درمیان میں ہے، اور 3 موالیات، ذی-قعدہ، ذی الحجہ، محرم. دیکھو یہ 4 مہینے، منہا اربعۃ، قرآن شریف کے آیت ہے، یہ مقدس ہیں، اس میں جنگ و جدال بند کرتے تھے. تو یہ ہے محرم الحرام، اس میں گناہ کرنا ظاہر ہے کہ شدید ہے. اچھا یہ میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں اس کے پہلے، لیکن پھر بھی بہت اہم موضوع ہے. جیسے کہ محرم میں یہ زمانہ ہوا، یہ زمانہ ہے نا. اب محرم مسجد الحرام یہ زمانہ نہیں ہوا، یہ جگہ ہوئی، مکان ہوا، مکان ہوا نا. تو زمانہ ہو چاہے مکان ہو، گناہ کرنا عظیم ہوا، منع کیا گیا. مقدس تو آپ گناہ بھی نہیں کر سکتے. اب جیسے کہ ایک آدمی شراب پیتا ہے، کوٹھے پر جا کر، دکان پہ جا کے مسجد میں پی رہا ہے، تو مقدس جگہ ہے، خانہ کعبہ میں تو مقدس جگہ ہے نا. اچھا ایک چیز تو یہ ہے. تو اب کیا ہوگا، سزا کیا ہوگی؟ تو یہ ہم آپ کو بتا چکے تھے کہ سزا جو ہے ان کو دوہرا عذاب. کتنا؟ دوہرا عذاب. یہ نہیں کہنا کہ برائی 10 ہوگی، جیسے کہیں گا من ہم حسنتن، یا ہے کہ جس نے کوئی نیکی کی تو وہ 10 گنا بڑھے گی، الا 700 اضعاف ہے نا. لیکن برائی 1. تو پھر حرم میں برائی کرنا، یا اس مہینے میں برائی کرنا، یا کسی قابل شخص کا برائی کرنا، 3 چیزیں ہیں، زمان، مکان اور شخصیات، یہ نام دے. تو پھر کیا؟ یہ تو طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ گناہ 1 کی 2 نہیں ہوگی، صرف نیکی 1 کی 10 سے لے کے 700 گنا. تو اب کیا ہوگا سنیے گا. آیت شریف ہے یہ، دیکھیے یہ سورہ احزاب کی آیت ہے. یا نساء النبی ہے نا، یا نساء النبی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواتین سے کہا جا رہا ہے، من یأتی منکن بفاحشۃ مبینہ، کوئی سری فحش کام کرے. سری یعنی کیا؟ ایسی خطا کرے جو مبہم نہیں ہے. اگر مبہم ہے، معلوم نہیں، تو وہ تو معاف ہوگی نا، اللہ تعالیٰ غفور ہے. خطا کرے تو یضاعف لها العذاب ضعفین، عذاب دوہرا. برائی 2 نہیں، برائی 10 نہیں، یاد رکھنا. اب آپ سوچیں گے کہ یہ کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجات کون سی فحش کریں گے؟ تو اسے بھی سمجھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سازش کر کے بیٹھنا زوجات النبی کا سب سے بڑا گناہ. اس سے بڑھ کر کیا گناہ ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہا گیا بفاحشۃ مبینہ. وہ قصہ آپ کو پتا ہے نا، سازش کیے تھے نا. ہاں تو مجھے کیا بتانا ہے کہ حرم شریف میں اگر کوئی غلط کام کرتا ہے تو اسے یوں نہ کہیں کہ 2 گناہ 3 نہیں، اس کی سزا دوہری. یہ آپ کو معلومات ملی. اب سنیے، اب ہم مختصر سا روزے کے تعلق سے، روزہ اس کا جو ہے عاشورے کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں اس کا روزہ رکھا، عاشورہ 10. تو لوگوں نے بتایا کہ یہود بھی رکھتے ہیں. تو پوچھا کیوں رکھتے ہو؟ تو بولے موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی. وہ تفصیل مختصر اتنا کافی ہے، تو ہم رکھتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ نحن احق بموسیٰ منکم، موسیٰ علیہ السلام کے احترام میں ہم زیادہ حقدار ہیں. آپ نے اس لیے روزہ رکھنے کا حکم دیا. روزہ بھی رکھا، پہلے سے ہی رکھتے تھے، لیکن اب معلوم ہوا کہ یہ روزہ کس کا ہے. لیکن ایک چیز کہی، وہ کیا؟ خالف الیہود،
آئندہ زندہ رہا تو تاسوعہ یعنی 9 کو بھی رکھوں گا. اب یہ نقطہ بھی آپ کو مان لینا چاہیے کہ یہ مخالفت کرنے کیوں کہا جا رہا ہے. اس لیے کہ اگر صرف 10 کا روزہ رکھا تو یہودی کہیں گے یہ تو ہمارے دین کو فالو کر رہے ہیں. اس وجہ سے یہودی چپلے اپلے باہر رکھتے ہیں, مکان کے اندر نہیں لے جاتے. ہمارے یہاں بھی مشرکین باہر رکھتے ہیں. تو حکم ہوا کہ چپل اگر صاف ہے تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں, نہیں جوتی, وہاں تو جوتی کا ذکر ہے. تو خالف ہو اس لیے کہ وہ یہ نہ کہیں کہ یہ تو ہماری دین کا فالو کر رہے ہیں, اس لیے کہا گیا. تو اب روزہ کب رکھیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمل کیا ہے 10, قول کیا ہے تاسوعہ. تو اب ہم روزہ رکھیں گے 9 کو انشاءاللہ اور 10 کو, ٹھیک ہے. جو تاریخ یہاں مقرر ہوئی ہے میرے خیال سے ٹیوزڈے کو 10 ہے نا, آ رہا ہے جو بھی. لیکن ایک شخص بھول گیا تاسوعہ کو. آیا کمپنی میں تو لوگوں نے پوچھا انت صائم؟ لیش اليوم تاسوعہ. اگر وہ ناشتہ کر کے نہیں آیا ہے انا صائم تو اس کا روزہ ہے. وہ ناشتہ کر کے آئے تو پھر ختم. یہ سنت کے رمضان کے لیے نہیں. اب اگر آپ نے 9 کا نہیں رکھا ہے تو 10 کے بجائے 11 رکھیں. لیکن کچھ لوگ بیمار ہیں, وہ بیماری وہ خود جانتے ہیں, ہم نہیں جانتے. جیسے شوگر کا بھی مریض ہے یا اور کوئی بیماری ہے تو وہ اس عذر کی وجہ سے ایک بھی رکھے تو کافی ہے, چونکہ اس کا انکار نہیں ہے نا قول رسول سے, وہ معذور ہے. یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. تو تاسوعہ رکھیں, عاشورہ رکھیں, یا عاشورہ اور تاسوعہ وہ کیا 11 کو رکھیں. لیکن کسی کو مجبور نہ کریں. اگر کوئی معذور ہے تو 10 کو رکھے, لیکن اس سے بھی معذور ہے تو نہ رکھیں. مستحب ہے یہ. اس کی بڑی فضیلت ہے یہ کہ یہ پچھلے 1 سال کا گناہ معاف کرتا ہے. اور عرفہ کے روزے میں فرق ہے, پچھلا اور اگلا, تو دونوں روزے میں فرق ہے, یہ ہمیشہ یاد رکھیں. بس اتنا اس تعلق سے کافی ہے, ماہ محرم کے تعلق سے. اب ہم اپنا درس شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ. پہلا جملہ ہے اے اولاد آدم سب. زینتکم یعنی ایک تو ہے لباس ستر, وہ تو واجب ہے, اس کی بات نہیں ہو رہی. لباس ستر ناف سے گھٹنے تک یا خاتون کا پورا لباس وہ گزشتہ ہو چکا ہے. زینت اچھا لباس پہنو, خوبصورت. عند کل مسجد, مسجد مطلب کیا؟ سجدہ کرنے کی جگہ. اب اس سے کیا مراد لیتے ہیں؟ مسجد. یعنی مسجد میں جب آؤ, یا ہے کہ گھر میں نماز پڑھو. تو جب نماز پڑھتا ہے تو اللہ کے دربار میں ہوتا ہے نا. جب قرآن پڑھتا ہے تو اللہ سے کلام کرتا ہے. تو گھر میں بھی نماز پڑھو, مسجد میں آؤ تو اچھے کپڑے پہن کر نماز پڑھو, یہ کہا جا رہا ہے. کوشش کرنی چاہے, لیکن غفلت ہوتی ہے. جیسے کہ رات کو سو جاتے ہیں, کپڑے رات کے الگ ہوتے ہیں, نائٹی بولتے ہیں نا اس کو جی. اب اٹھ گئے 11 ساڑھے 11 بجے اذان ہو گئی تو اپنا وضو کر کے نماز کو گئے, اس کے خلاف ہے. خلاف ہوا کہ نہیں؟ تو ایسے کپڑے پہننے چاہے جمعہ کو, نماز کو, جو کپڑے ہم اپنے کام آفس میں جاتے پہنتے ہیں, یعنی اچھا ہو. دیکھو خطیب تھوڑا سا اضافہ کرتا ہے نا, امہ پہنتا ہے, صافہ پہنتا ہے, کیا صدریہ ڈالتا ہے, جو بھی. تو یہ کہا جا رہا ہے. یہ ایک بات ہوئی. ابھی اس کو اور سمجھنا ہے. اب دوسری بات کہ کھاؤ پیو اور بیجا صرف مت کرو. اب سوال یہ آتا ہے کہ اس کا اس سے کیا ربط؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بیجا صرف والوں کو پسند نہیں کرتا. تو ربط تو ہے. تو میں آپ کو سناتا ہوں ایسا قصہ اور ایسی بات, اور یہ یاد رکھیے کہ یہ فضائل اعمال کی نہیں ہے. ہمارے یہاں تو پوری دنیا میں فضائل اعمال ہے نا, کہ جس میں قرآن شریف کے خلاف, کاش کہ کوئی ایسا نکلے کہ یہ ایسی حدیثوں کو پڑھیں جو میں پڑھ کے سنا رہا ہوں, جو قرآن سے اٹیچ ہے. یہ فضائل اعمال کی آئے تو اس سے قرآن تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے. بھائی قرآن شریف میں لکھا ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات. آدم علیہ السلام نے کچھ کلمے سیکھے, ربنا ظلمنا انفسنا. تو فضائل اعمال میں کیا لکھا ہے؟
वसीले से दुआ मांगी हज़रत आदम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, पूछा अल्लाह ताला ने कि ये वसीला कैसे मांगा, तो बोले जन्नत पे लिखा हुआ है। तो ये फ़ज़ाइल अमल की वजह से हुआ है। तो अब सुनिए, गौर से सुनिए, ये क्यों कहा जा रहा है कि जबकि लिबास सत्र हो चुका और रीशा भी हो चुका, जीनत का भी बयान हो चुका, तो इसका शान नुज़ूल और कोई ऐसा फ़ज़ाइल अमल का किस्सा नहीं, मुस्लिम का है। हदीस सही सुनिए, मैंने उसको मुख्तसर किया हूँ। अब्दुल्लाह बिन अब्बास इसके रावी हैं, मुहद्दिस मुस्लिम हैं। इन्नल मरअत ततूफ़ु फिल बैत वहिय उरियानतुन। फ़ज़ाइल अमल में ये किस्सा नहीं मिलेगा। औरत तवाफ करती थी नंगा होकर, और कहती क्या थी, अल्लाह अल्लाह, अल-यौम यब्दू बअदुहु औ कुल्लुहु, क्योंकि उरिया है तो हाथ रखती थी ना। अभी 10 औरतों की टोली है, तो आप कर रहे हैं नंगा, हाथ रखें, तो क्या कहती है कि कुछ तो जाहिर हो गया पूरा, क्योंकि हाथ हमेशा टिका नहीं रहेगा ना। तो कहती थी कि आज थोड़ा सा जाहिर हो या ज्यादा जाहिर हो, फला अहल्लु, तुम में से किसी के लिए हलाल नहीं। चूंकि ताइफा औरतें अपना कपड़ा उतारती हैं, ये कह रही हैं कि हम मजबूर हैं, तुम में से किसी के लिए हलाल नहीं। ये मुस्लिम के अल्फाज हैं। दूसरी हदीस के बल्कि इबादत के लिए खुले हैं। अल्लाह अल्लाह, अय्याम जाहिलियत की बात कर रहा हूँ। ये किसके लिए खुले हैं? प्राइवेट पार्ट्स, इबादत के लिए। अब ये तो हदीस हुई, अब इस आयत से इसका क्या जोड़? ये भी किस्सा बड़ा दिलचस्प है, सुनिए। आप जानते हैं असहाब फील का किस्सा है ना। अबरहा आया, अल्लाह की मदद आई और कुरैश पहाड़ों में छुप गए। तफसील से जानते हैं किस्सा, क्या हुआ? अबाबिल आए, भगा दिया। उस वक्त क्या हुआ होगा कुरैश का? कितना इकराम, कितनी ताजीम उस दुनिया में कि देखो काबा ढाने के लिए गया हाथियों वाला लश्कर, मगर अल्लाह ने क्या उनकी मदद की? बोलो इज्जत बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? इस इज्जत का उन्होंने फायदा उठाया। अभी क्या कहेंगे उसे? इस्तिस्मार कहें, इन्वेस्टमेंट कहें, तिजारत तो नहीं कह सकते, तिजारत और चीज है। तो ये क्या किया उन्होंने जानते? बोले लोग आ रहे हैं दर्जों को, सुन रहे हैं उनकी, सुपर पावर मिल गया, तो क्या शुरू किया? बोले तवाफ करने के आए हो, उमरा करने के लिए आए हो, ऐसे कपड़े में तवाफ नहीं कर सकते जिसमें तुमने गुनाह किया है, कपड़े उतारो। हुआ? मानना पड़ेगा, दबदबा बैठ गया ना। तो आप क्या करेंगे भाई? दूसरे कपड़े पहने, जिस कपड़े से तवाफ करोगे दूसरा गुनाह, इससे गुनाह नहीं कर सकते। अब हाँ मसला हो गया ना। ये हमारे कपड़े हैं, ये इन्वेस्टमेंट शुरू हो गया। जब भी आएंगे ये हमारे कपड़े ले लो, इससे तवाफ करो, उमरा करो, फिर यहीं छोड़ जाओ, और इन्वेस्टमेंट हो गया शुरू। अल्लाह अल्लाह। अच्छा, अब 3 किस्म के लोग थे। एक तो अमीर, कितना पैसा, तो कपड़ा ले लिया एहराम का, एहराम किया, तवाफ किया, वापस किया, चले गए। कुछ लोग कैसे थे, उनके ताल्लुकात थे और कज़न भी होंगे, बाहर जाके बसे होंगे, तो ले लिया फ्री में। ये दूसरा ग्रुप हुआ। तीसरा ग्रुप बेचारे फकीर, क्या करते? तो बोले नंगा, नहीं चाहिए कपड़ा। अब उनका क्या कसूर? अलबत्ते इतना फर्क हुआ कि औरतें रात को और मर्द दिन को, यानी क्या इसे कहेंगे जाहिलियत। मगर किस्सा कहाँ? ये फ़ज़ाइल अमाल में नहीं, मुस्लिम में जी। तो अल्लाह तबारक ताला ने इस मुनासबत से कि देखो कपड़े पहन कर मस्जिद हराम है, ये इसका रब्त है। अल्लाह अल्लाह। अब दूसरी आयत, उसका भी रब्त है। ये क्या कहा जा रहा है कि खाओ पियो? ये खाने पीने की बात कहाँ से आई? तो लोग आए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। तो ये बनु आमिर जो है ना, बनु आमिर,
جب بھی آ گئے حج کے لیے تو بولے کہ یہ کیا نون ایج کھانا حرام. تو بولے کیا کھائیں گے؟ یا کوت کسے کہتے ہیں معلوم ہے؟ گلہ. ہمارے یہاں گلہ کہا جاتا ہے. بس یہی کھائیں گے، صرف گلہ. جہاں پر حج کے لیے آئے تو قوتن ولا یاکون دسمن ولا لبنن اور کچھ بھی نہیں. تو مسلمانوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم ان سے زیادہ حقدار ہیں، ہم تو آپ پر ہی مان لائے، یہ تو باہر سے آئے ہیں. تو اب یہ دوسرا فقرہ کہ نہیں، کلو واشربو، کھاؤ، گوشت کھاؤ، چربی کھاؤ. اس وقت چربی کھانے کی ان کو عادت ہے، اس لیے دسمن ہے، مطلب چربی، گھی، مکھن سب کھاؤ، مگر کیا کرو؟ فضول خرچی مت کرو. چلیے میں اس پر آپ کو ایک دلچسپ قصہ سناتا ہوں تاکہ آپ اپنے بچوں کو روکیں فضائل اعمال میں بیٹھنے سے. بھائی کچھ تو کرنا چاہیے نا. جی جانتے ہیں، میں نے اس کے پہلے بھی ایک قصہ سنایا تھا ہارون رشید کے زمانے کا. انہوں نے پوچھا تھا کہ قصہ ہے کہاں تفسیر میں، تو پھر ہم نے پیج بھیجا تھا، یاد ہے نا آپ کو؟ جی. تو قرآن تو نازل ہوا 1400 سال پہلے، مگر ہارون رشید کے زمانے کی مثال کیوں دیتے ہیں؟ سمجھنے کے لیے. اب اس آیت کی سبب میں ہارون رشید کی مجلس تھی، دربار بھرا تھا. ان کا طبیب جو ہے مسیحی تھا، اور یہ کوئی معمولی کوئی مسئلہ نہیں ہے، چونکہ ہمارے یہاں بھی دیکھو مولوں کی حکومت تھی، اندر وزیر وغیرہ سب غیر مسلم تھے. تو مشترک یہاں پر مسیحیوں سے مشترک زندگی تھی، ہمارے یہاں غیر مسلموں سے، مشرکین سے. اتنے میں علی بن حسین واقد داخل ہوئے. یاد رکھنا، علی بن حسین بن علی نہیں کہہ رہا ہوں، علی بن حسین بن علی کی تو ابھی مرثیہ پڑھا جا رہا ہوگا، وہ اور ہیں، وہ حسین رضن کے برخوردار ہیں، تو شروع ہو چکا ہوگا مرثیہ ان کا. واقد یاد رکھنا داخل ہوئے، جو اس علم سے دلچسپی رکھتے ہیں، دین علم سے. تو اس نے پوچھا آج کیا ہو رہا ہے؟ ہاں. تو طبیب نے پوچھا، کون داخل ہوئے؟ علی بن حسین بن واقد، واقدی بھی کہہ سکتے ہیں. تو طبیب نے پوچھا کہ قرآن شریف میں طب کہاں ہے؟ کیا مسئلہ کیا ہو گیا آج؟ کیوں کال کر رہے ہیں وہ؟ اچھا 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 اچھا، کوئی کال کر رہا ہے جی. تو سن رہے ہیں نا؟ اس کو آف نہیں کر سکتے؟ سائلنٹ کر دو اس کا کال. اچھا سب طرف آواز جائے گی. نہیں چلو خلاص چھوڑ دو خلاص، آتے رہے، کوئی بات نہیں. تو ساتھ میں رہیں، ابھی جائیں نہیں، رکے رہیں، یہ تو ہوتا ہے. تو کیا کہہ رہا تھا میں کہ علی بن حسین بن واقد یہ آئے دربار میں. یہ ان کا تخصص تھا، کیونکہ سارے لوگ تو مسلمان ہیں لیکن دین سے تخصص جو ہے. تو انہوں نے سوال داغا. کس نے؟ جو طبیب تھا ہارون رشید کے دربار کا. ہو گیا؟ سنیں اب کہ قرآن شریف میں طب کہاں ہے، قرآن شریف میں میڈیکل کہاں ہے. تو انہوں نے برجستہ جواب دیا، کہا کہ آدھی آیت میں، کتنی؟ آدھی آیت میں کلو وشربو ولا تسرفو. ہوا بھائی، کھانا پینا کھاؤ، کتنا کھاؤ. ساری بیماریاں اس کا سبب میدا بنتا ہے. 1/3 کھاؤ، 1/3 پانی، 1/3 خالی رکھو. اگر آپ پورا یہاں تک میدا بھر کے کھائیں گے تو بدہضمی ہوگی. رات کو آپ کھائیں خوب پیٹ بھر کے، خوب پانی پئیں، تو نیند میں وہ باہر نکلتا ہے، ناک میں بھی چلا جاتا ہے. تو بہرحال یہ قصہ میں نے آپ کو سنایا اس آیت کے تعلق سے.
کلو وشربو ولا تسرفو انہ لا يحب المسرفین. اب یہ کلام پاک کی آیت ہے، دیکھو قصے بھی ہوئے دلچسپ اور صحیح بھی ہوئے احادیث سے، نہ کہ من گھڑت. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شیطان نے لوگوں کو لگا دیا، دور کر دیا. فضائل عمل پوری دنیا میں پھیل گئی ہے. اور وہ جو کہتے ہیں نا قرآن شریف رکھنے کا جو آتا ہے رحال، اس رحال پہ بجائے قرآن کے وہ رکھی جا رہی ہے. تو اب کیا محنت کر سکتے ہیں اس کے لیے؟ محنت یہی کر سکتے ہیں کہ اب اپنے بچوں کو دور رکھیں، بس جو اپنے بس کی بات ہے. اب یہ تو نہیں کہوں گا کہ میں خود کوئی مسجد نہیں بنا سکتا کہ میں مسجد بناؤں وہاں پر اسے رکھوں، فجر میں اس کی تعلیم دوں، عصر میں احادیث پاک کی، نہیں کر سکتا نا. تو جو جتنا ہو. بہرحال اچھا، اب یہ جو لا يحب المسرفین کپڑوں کے ساتھ بھی ہے. آپ نے کپڑا پہنا ہے تو حلال پہنے، اگر حرام کا لیا ہے تو آپ نے بیجا صرف کیا. ایسا بھی نہ پہنے کہ تکبرانہ شان ہو. اگر تکبرانہ شان آپ کا ہے تو وہ بھی مسرفین میں آیا ہے. دونوں فکروں سے یہ آیت جڑی ہوئی ہے اور یہ قرآن شریف کا کمال ہے اور یہ اعجاز ہے. اب آگے بڑھتے ہیں. اچھا، اسی تعلق سے آپ یہی اے رسول کہہ دیجئے، یعنی یہ کپڑے حرام، یہ گوشت حرام، گھی حرام، تو اسی تعلق سے قل من حرم زینت اللہ التي اخرج لعباده والطیبات من الرزق قل هي للذین آمنوا في الحیاة الدنیا خالصة یوم القیامة كذلك نفصل الآیات لقوم یعلمون. رسول کہو کہ کس نے حرام کیا اللہ کی زینت کو؟ جو اللہ نے اتاری اپنے بندوں کے لیے. کپڑے اتارے مطلب بن رہے ہیں کپڑے، تو وہ حرام کیسے ہو گئے کہ طواف کرو تو وہ کپڑا پھر اتارو؟ انسان ہے، لغزش کرتا ہے، خطا ہوتی ہے، غلطی ہوتی ہے. تو والطیبات میں یہ آ گیا، گوشت پوشت آ گیا. چونکہ ہمیشہ طیبات کا لفظ دیکھیے، ہم تحیات میں ہمیشہ پڑھتے ہیں نا، تحیات للہ والصلوات والطیبات پڑھتے ہیں نا، ہمیشہ پڑھتے ہیں. تحیات یعنی زبانی عبادتیں، التحیات للہ. جیسے آپ یہاں آئیں السلام علیکم، کیا ہوا؟ تحیات، زبانی عبادت. والصلوات جسمانی عبادت، صلاۃ کی جمع صلوات للہ. طیبات پاکیزہ، ہمیشہ طیبات کھانے پینے کی چیز. آپ کسی کو کھلاتے ہیں، گھر والوں کو کھلاتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، عقیقہ کرتے ہیں، یہ طیبات میں آ گیا. تو دیکھیں طیبات، ہمیشہ طیبات کا پاکیزہ چیزیں کھانے پینے کی، چاہے غلہ بھی آیا، سب کچھ آیا. تو یہ شرط تم نے والطیبات من الرزق اللہ نے اتارا. کس نے حرام کیا؟ کس کو یہ حق ہوتا ہے یہ کہنے کے پوچھو. چاہے قبیلہ بنو عامر ہو، چاہے قریش ہو، تو یہ کہا جا رہا ہے. قل، پھر یہ بھی کہہ دو. اچھا، سوال بھی خود، جواب بھی خود. کیونکہ کچھ سوالات ایسے ہوتے ہیں کہ اس کا جواب اس کے سوا کوئی ہوتا ہی نہیں. کئی یہ اسلوب ہے کلام پاک کا. بھائی کچھ سوالات ایسے ہیں کہ ان سے جواب لینا ہے، یہاں جواب دینا ہے. کہہ دو کہ ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا. معمولی بات نہیں ہے، سنیے. یہ گوشت پوشت، یہ غلہ، یہ سبزی مومنین کے لیے ہیں دنیاوی زندگی میں. کیا مطلب؟ مومنین کے لیے ایک یہ. دوسرا خالصتاً یوم القیامہ، اور مومنین کے لیے خالص قیامت کے دن. بہت بڑی بات کہی جا رہی اگر آپ غور کریں تو. کلام پاک جو ہے کہتے ہیں نا اعجاز. یہ جتنے بھی غیر مسلم جو کھا رہے ہیں، یہ مسلمانوں کے طفیل میں کھا رہے ہیں. کبھی رزق بند ہوا؟ فرعون کا رزق بند ہوا؟ کٹر سے کٹا کافر، اسلام کا دشمن، رزق بند ہوا؟ نہیں. جب تک ایک مسلمان اذان دیتے رہے گا وہ کافر کھاتے رہیں گے. تو وہ تو مسلمانوں کے ایسے کھا رہے ہو، مگر کہاں سمجھ میں نہیں آئے گا. مسلمانوں کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں.
رہا آخرت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں. دنیا میں ہمیں تم نے دے دیا. یہ کیوں دیا؟ اذان دینے والا باقی ہے، تمہیں دے دیا. کیوں دیا؟ تمہاری مدت پوری ہو. بہت بڑی بات ہے یہ، بس کیسے سمجھائیں نہیں. كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. اسی طریقے سے ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں، تفصیل سے، ایسی قوم کو جو جانتے ہیں. اب جو جانتے ہیں اس کو تفصیل کی کیا ضرورت؟ تو سنیے گا، ہر بات کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے. کیا مطلب تفصیل کا؟ کہیں جنت کی نعمتوں کی امید دلائی گئی ہے نا، کہیں قبر کے عذاب سے ڈرایا گیا، کہیں جہنم کے عذاب سے ڈرایا گیا، کئی حوروں کی صفات بیان کر کے لالچ دکھائی گئی. کیوں؟ تفصیل کا مطلب کیا؟ تو سنیے گا. چونکہ قرآن کریم تمام لوگوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے. ٹھیک ہے. اب اگر تفصیل سے بیان نہ ہو تو کسی کا مزاج کیا ہے کہ اس کو نعمتوں سے دلچسپی ہے، جنت کی نعمتوں کو بیان کر دیا. کسی کی دلچسپی کیا؟ اس کو لالچ ہے، مطلب جنت کا لالچ. یہ تو جائز ہے نا، تو جنت کا لالچ دیا گیا. کسی کا مزاج ہے کہ وہ مانتا ہی نہیں جب تک ڈنڈے کی بات نہ کرو. ہے نا دنیا میں لوگ، آپ آفسوں میں کام کرتے ہیں، کچھ لوگ سیدھا سیدھا نہیں سنتے، سختی کرو، غیر حاضر تنخواہ کٹی تو پھر برابر آتے ہیں. ہاں، تو کچھ لوگ ایسے کہ وہ نہیں مانتے تو عذاب سے ڈرایا گیا. یہ ہے تفصیل. یہ میں کس میں كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ. ہم احکام کو، آیات کو، نشانیوں کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں. کس قوم کے لیے؟ جو جانتے ہیں. اب آیات کون سی؟ احکام ابھی بیان کیے گئے. کائنات کی چیزیں یہ بھی آیات ہیں. اگر انسان غور کرے کہ سورج کیسے نکلتا ہے، چاند کیسے نکلتا ہے، لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. مسلمان ہر فرد جانتا ہے کہ سورج کون نکالتا ہے سورج کو. یہ ہے لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. جو مومن نہیں وہ نہیں جانتا، وہ تو سوچتا ہے کہ دیوی دیوتا نکالتے ہیں. ان کا تو ذہن یہی ہے نا. اب مزید سنیے گا. قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. اب کیا بیان کیا جا رہا ہے کہ کہہ دو کہ حرام کیا میرے رب نے فواحش، فحش کی جمع، ناپسندیدہ چیزیں. یہ کیا ہوتی ہیں؟ فحش. اب کوئی بھی کام ناپسندیدہ ہو، شراب پینا یہ بھی فحش ہے، زنا کرنا یہ بھی فحش ہے، یہ سب فحش ہے. لیکن ما ظہر منہا، جو ظاہر ہو، وما وطن، اور جو چھپے. اب یہی مثال لیجئے اوپر کی کہ ننگے طواف کر رہے ہیں تو جو ظاہر ہوا نا فحش، کہ آپ جو طواف کر رہے ہیں ننگے، یہ فحش ہوا. اچھا، جو دل میں بد عقیدگی ہے یہ بطن ہوا. اب دیکھیے کہ جو ظاہری، جو حرکات جو جسم سے ہوتی ہیں، آپ چل کر گئے کوئی گناہ کرنے کے لیے، شراب پینے، جوا کھیلنے، زنا کرنے، یہ ظاہر. مگر دل میں جو آلودگی ہے شرک کی، اللہ کے ساتھ کوئی شریک، کوئی ولی کہ ہم ان کے واسطے سے دعا مانگے، یہ ظاہری. تو پلیدگی یعنی حرکات القلب یہ بطن، اور حرکات الجسم یہ ظاہری. تو ہر قسم کا کام جو ناپسندیدہ ہو، چاہے دل سے ہو چاہے اعضاء سے ہو، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے؟ حرام کیا ہے. حرم منہا وما بطن. لیکن پھر کہا جا رہا ہے کہ والاسم. اب اسم کے معنی کیا؟ پھر کہا جائے کہ والبغی، تو بغی کے معنی کیا؟ اسم کسے کہیں گے؟ ایک عام نام ہے، جسے ہم کہتے ہیں نا کہ ایک جنرل نام ہے، انسان ہے نا.
تو گناہ ایک عام نام ہے اس کا. ہر وہ کام جو قابل سزا ہے وہ اثم کہلائے گا. اب یہ کیسے سمجھیں گے؟ قرآن شریف میں سیئہ بھی ہے، بنجا بھی سیئتن ہے نا. قرآن شریف میں ذنوب بھی ہے، قرآن شریف میں اسم بھی ہے. اب اسم کو سمجھنے کے لیے اسے سمجھنا ہوگا. بھائی اسم کے معنی کیا؟ قابل سزا، کوئی بھی گناہ ہو. مگر فرق ہے. بھائی سیئہ کسے کہیں گے؟ نوٹ کر لیں، ان الحسنات یذہبن السیئات. سیئہ اس گناہ کو کہتے ہیں، اس اسم کو کہتے ہیں. قابل سزا ہے، اسم میں داخل ہوا، مگر آپ کو کچھ معافی مانگنے کی ضرورت ہی نہیں. میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ سوچیں گے میں یہ کیسے بات کر رہا ہوں. ان الحسنات یذہبن السیئات. آپ نے کوئی خطا کی، وضو کیا، مسجد میں داخل ہو گئے، مٹ گیا. بھائی یقین سے کہہ سکتے ہیں نا، کوئی فضائل اعمال کی بات نہیں ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. تو ہمارے کتنے ایسے سیئات ہیں ہمیں پتہ بھی نہیں. ابھی جمعہ کی نماز کو جائیں یا درس کو آگے مٹا دے فرشتوں نے. بھائی درس میں آنا بھی حسنہ ہے نا. تو ان الحسنات یذہبن السیئات. اللہ اللہ، یہ کیوں سمجھا رہا تھا کہ اسم سمجھے. اسم عام ہے. اچھا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اللہ ذنوب، سیئہ، اسم اور ذم. خطیہ تو آپ جانتے ہیں، خطیہ تو انسان سے لغزش خطا ہو جاتی ہے. ذنوب، ذنب ایک ایسا گناہ ہے نہ آپ کے بس کی بات ہے نہ میرے بس کی بات ہے کہ اسے کوئی مٹائے. کون؟ صرف اللہ. دیکھا، ان اللہ یغفر الذنوب، مگر وہ کہتے ہیں، ڈراتے نہیں، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اللہ اللہ، یعنی انسان نے ایسا گناہ کیا، چلے شرک کر دیا. اب شرک کون معاف کرے گا؟ کوئی نہیں کر سکتا. دل کی آلودگی ہے اس کی، کوئی معاف نہیں کر سکتا. مگر رجوع کرو، یغفر الذنوب جميعا. تو یہ ہے ذم. یہ صرف اسم کے لیے. ذم اللہ ہی معاف کر سکتا ہے، لیکن کرتا ہے. پہنچ جاؤ، توبہ کرو، رجوع کرو. اور سیئہ، ابھی کہ ہم بتائیں گے نہیں سیئہ کی تفصیل، وہ تو ہو ہی جاتے ہیں ہر انسان سے. انسان خطا کا پتلا ہے. تو اسم یاد رکھیں جو قابل سزا ہے، پھر چاہے وہ سیئہ میں ہو چاہے ذنوب میں ہو. اب آگے بغی، یہ خطرناک ہے. یہ نہ ذنوب میں آتا ہے، نہ سیئہ میں آتا ہے، نہ اسم میں آتا ہے. معمولی بات نہیں ہے. اسے کہیں گے ہم عربی میں متعدی، اردو میں کہیں گے تجاوز کرنا. یعنی آپ ایک گناہ کرتے ہیں، سگریٹ پیا، شراب پی، لیکن کسی کو شراب پلائی، اب کیا ہوگا؟ یہ بغی میں آیا. کسی کا حق مارا، یہ بغی میں آیا، تجاوز کر گئے آپ. کسی کو گمراہ کیا کہ آؤ ادھر، درگاہ بنائی، ایسا عبادت شرک کا اڈا بنایا. تو کوئی بھی کام کہ آپ نے اس میں شریعت سے بغاوت کی نا حق، تو یہ بھی ایک قسم کا گناہ ہے. اب اس کے لیے کیا کریں گے؟ وہ خود جانے، توبہ کرے. ظاہر ہے کہ توبہ کرے گا تو معاف ہوگی. تو اسم بغی بغیر الحق. اچھا، یہ کیوں کہا جا رہا ہے بغیر الحق؟ چونکہ قصاص حق ہے تو جائز ہے نا. بھائی کسی نے کسی کا خون کیا ہے تو اس کا خون کرنا، یہ بغیر حق نہیں شمار نہیں ہوگا. تو اسے خیال رکھے گا. اور فحش، سورہ احزاب کی آیت پڑھ کر سنایا ہوں. بیگمات اور رسول کو کہا جا رہا ہے کہ تم اگر کوئی فحش کام کرو تو وہ فحش، کہہ چکا ہوں کہ نبی، جتنے بھی نبی ہیں ان کی بیویوں سے فحش کام جو زنا ہے ہو ہی نہیں سکتا، ناممکن. لوط علیہ السلام کی بھی کافرہ تھی، یہ یاد رکھنا. تو یہاں ان کے اس عمل کو فحش کیوں کہا گیا؟ شخصیات کے رسول کے خلاف سازش کرنا، اس سے بڑھ کر فحش کیا ہے؟ اسے بھی یاد رکھنا. آپ جواب دیں لوگوں کو یہ کیسے کہا جا رہا ہے. بہت کم لوگ جانتے ہیں. اسے کیا کہیں گے؟ تدبر. اب سنیے، وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ، تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرو، ما لم ينزل به سلطانا. اللہ اللہ، کہ جس کی کوئی دلیل اللہ تبارک تعالیٰ نے نہیں اتاری. بتائے
شرک کی کوئی دلیل اتاریے. کہا کہ شرک کرو نہیں. لا الہ الا اللہ ہم کہتے ہیں نا توحید ایک ہی ہے. لا الہ الا اللہ ایک ہی ہے. اس کے ساتھ جنہوں نے جو شریک کر رہے ہیں. اب یہ کہ شیطان نے گمراہ کر دیا. وہ شرک کرواتا ہے مگر کیسے؟ نیکی سمجھا کر. اب جیسے کہ آج کل وہ کوئی ہے گمراہ کر رہے ہیں لوگوں کو شیخ عبد الجیلانی کے تعلق سے کہ ان کی تو ملاقات ہوتی ہے, اوپر جاتے ہیں آسمان پر, فرشتوں سے کلام کرتے ہیں کہ میرا جو مرید ہے ان سے قبر میں سوال ہی نہیں کرنا, اور لاکھ واہ واہ کرتے ہیں لوگ. تو یہ تو ہیں ایسے گمراہ کرنے والے, لیکن یہ اصل میں شرک ہے. کچھ ہمارے لوگ وسیلے سے دعا مانگتے ہیں. شرک, سب شرک. اللہ نے شرک کرنے کے لیے کوئی دلیل نہیں اتاری. لیکن جو لوگ شرک کر رہے ہیں ان تقولوا اللہ ما لا تعلمون, یہ اللہ کے بارے میں ایسی بات کر رہے ہیں جسے وہ جانتے نہیں. اب یہ جو شیخ ہے بہت مشہور ہے, بہت کثرت سے ان کی قلعے پہ آ رہے ہیں احمد قادری کر کے, اور لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. ایسی باتیں پیش کر رہے ہیں کہ بغیر علم کے بے بنیاد. اب اگلی آیت میں سنیے, وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. پہلے ذرا تجوید کی طرف توجہ دیں. دیکھیں ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. آپ بھی کیا پڑھتے ہیں؟ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ, ہے نا. تا کے بعد کیا ہے؟ کاف. تو کیا کہیں گے؟ تا زبر کاف تقدمون. پھر یہ کیا بات ہے وَلَا يَسْتَأْخِرُونَ کیوں پڑھتے ہیں؟ کیا وجہ ہے بھائی؟ یہاں پر بھی وہی ہے, تا کے بعد حمزہ ہے تو تا زبر حمزہ کیا ہونا چاہیے؟ ت. کیا پڑھ رہا ہوں میں؟ ت, جیسے تق. مگر یہ انڈین کی رات وَلَا يَسْتَأْخِرُونَ ایسا ہرگز نہ پڑھیں. کیا پڑھیں گے؟ وَلَا يَسْتَ وَلَا يَسْتَ. اللہ لا الہ الا تأخذہ, نہ کہ لا تا. یہ دونوں ایک جگہ آسانی ہوگی. جو لوگ سن رہے ہیں ہمیشہ یاد رکھیں حمزہ وہ الف نہیں ہے. اب سنیے, ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے. امت کسے کہیں گے؟ امت محمدیہ بھی امت ہے, امت موسیٰ بھی امت ہے. تو امت ایک جماعت کو, ایک بستی ہے اس میں رہتے ہیں, وہ بھی امت ہے. وہ اس طرح بیان ہوا تھا شعوب ہے نا, قبیلہ, خاندان, فیملی, شعوب. اب یہ امت پورے بستی کے لوگ کیا کہلائیں گے؟ امت, یا کسی ایک کا فالو کرنے والے امت. تو ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے. اب اجل آتا ہے اس کے لیے بھائی, وقت معین نہیں آتا ہے, اجل. ایک ہے قضا و قدر اور ایک ہے اجل. اجل کسے کہیں گے جانتے ہیں؟ کہ کسی امت کا, دیکھو امت موسیٰ, امت عیسیٰ, امت قوم لوط, قوم فرعون ختم ہوئی نا. تو ان یہ اچھا ہر فرد کے لیے بھی ایک اجل ہے. وہ جب اجل آئے گی تو پھر وہ نہ یستاخرون ولا یستقدمون, نہ لیٹ نہ آگے, نہ بڑھ سکتے ہیں نہ گھٹ سکتے ہیں. اب اجل کسے کہیں؟ جب کسی کی موت کا وقت آ جائے تو آج کل کی ترقی یافتہ سائنس, ان کے ترقی یافتہ وسائل اور جو آلات ہیں کچھ بھی اس اجل کے سامنے کام نہیں آئیں گے. آئیں گے؟ نہیں آئیں گے. یہ کس کا یقین ہے؟ مومن کا. وہ اجل آ کر رہے گی, بات ختم. ایک لحظہ نہ آگے نہ پیچھے, یہ کہا جا رہا ہے. اب یہ کیوں کہا جا رہا ہے ایسا؟ یہ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ جتنے بھی گزرے ہیں امتیں اور قومیں, انہیں اس بات کا غرور رہا ہے. آپ پڑھیں قوم سمود کا قصہ پڑھیں, قوم عاد کا پڑھیں, تو اس میں آپ یہی دیکھیں گے کہ وہ تو سمجھتے تھے کہ ہماری شان ہمیشہ باقی رہے گی, یہ شان ہماری ہمیشہ ہمیشہ رہے گی. تو کہا جا رہا ہے ایسا نہیں, بار بار کہا جا رہا ہے کہ پچھلی قومیں کے قصے یاد کریں, وہ بھی ختم ہو گئے. تمہارا بھی وقت مقرر ہے, وہ جب آئے گا تو ہم ختم ہو جائے گی. یہ ہے اس کا ربط. آگے سنتے ہیں. یا بنی آدم اما یأتینکم, یہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ یا نہ پڑھیں جی. یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی
فمن اتقى واصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللہ اللہ. اے بنیاد، اب یہ کہاں لوٹیں گے اس کو سمجھنے کے لیے؟ ہم نے شروع کیے تھے تخلیق آدم اور خلافت کا اظہار اور شیطان کا انکار سجدہ تکریم کرنے سے اور دنیا میں بھیجا جانا. اہبطوا بعضکم لبعض عدو. اب سنیے، کپڑے بھی نازل کیے. اب یوں کہا جا رہا ہے کہ جب تمہارے پاس کوئی بھی تمہارے پاس رسول آئے تم میں سے اور یقصون علیکم آیاتی، اور وہ پیش کریں میری آیات، میرے احکام، تو فمن اتقا، جس نے پرہیزگاری اختیار کی. پرہیزگاری کسے کہیں گے؟ اس کو قبول کریں. قبول کرنے کے بعد اصلاح بھی کریں. ہم نے تو قرآن کو قبول کر لیا ہے نا، مگر بھول گئے. دوسرا پہلو ہے ہمیں نہیں ہے. ساری امت قرآن شریف کی عزت کرتی ہے. پوچھتے رہتے ہیں وضو سے چھونا چاہے کہ بغیر وضو سے چھونا، یہ مسئلہ تو پوچھتے ہیں. ذہن ان کا پریشان ہے. ارے بھائی ٹھیک ہے، آپ اتنا احترام کرتے ہیں، مگر دوسرا تو پوچھتے ہی نہیں کبھی. دوسرا پہلو بھی تو پوچھو نا. ارے بھائی دکان میں گئے، آپ کو قرآن شریف خریدنا ہے تو کیا آگے اس سے پوچھیں گے بھائی وضو کی کہاں جگہ ہے، نل کدھر ہے، پانی کدھر ہے؟ اسی میں الجھے ہوئے ہیں. اب دیکھو واصلہ، کہ قرآن شریف کس لیے ہے؟ واصلہ، اصلاح کرے. جو ہم میں خامیاں ہیں انہیں دور کرے. تو نبی آئیں، آیات سنائیں، پرہیزگار بنو، اس لیے کہ ہدی للمتقین. اللہ کا کلام جو یہ سنائیں گے متقین کے لیے وہ ہدایت ہو سکتا ہے. اور اپنی اصلاح کرو. تو ایسے لوگوں پر فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. نہ کوئی خوف نہ کوئی غم. خوف کیوں ہو؟ خوف ہوگا جب اللہ کی آیات کو ماننے والے ہیں. اور کیوں غم ہوگا؟ جو کچھ ہمارا ضائع ہوا یا جو تکالیف ہوئی، ہم اللہ والے ہیں تو خوف کس چیز کا، غم کس چیز کا؟ یہ اور یہی ہوا جو مومن بندہ ہوتا ہے، صرف ایمان کی قدر، ایمان کی عظمت اس کے دل میں رہتی ہے. اللہ نے جو چیز دی ضائع ہو گئی، اس نے لے لیا. آئندہ کیا ہوگا، قبر میں کیا ہوگا، پلسرات پر کیا ہوگا، فلا خوف. مگر کب؟ جب کہ ہم مومن بھی ہوں. نام نہاد مومن تو خوف طاری رہتا ہے، ہمیشہ پوچھا جاتا ہے، پوچھتے رہتے ہیں کہ کیا ہوگا کیا ہوگا. تو مزید سنیے، والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، جھٹلایا، واستکبروا، تکبر اختیار کیا اس سے. دو چیز، نتیجہ یہ لوگ اصحاب النار، اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. بھائی جھٹلانا ہے نہیں کیا؟ جھٹلایا، قوم عاد نے جھٹلایا، قوم فرعون نے جھٹلایا، اور اس کے بعد تکبر بھی کیا. تکبر یہ ان کو غلط فہمی کا وہ شکار اس لیے ہوئے کہ ہمارے پاس اتنی طاقت ہے، اور یہ جو ایمان، چاہے پہلے شریعت کے لوگ ہوں، چاہے عاد والے ہوں، سمود والے ہوں، موسوی ہوں، عیسوی ہوں، اور ہماری امت اس وقت جو ہوں، یہ انہیں تکبر ہوا کہ یہ جو غریب اور کلاش لوگ، یہ تکبر ان کو کھا گیا. اب کیا ہوا؟ نتیجہ یہ، اگر وہ مہلت سے فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں تو اولئک اصحاب النار، اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اس لیے کہ نبیوں کا انکار کرنا، اس کے احکام کا انکار کرنا، کائنات کی نشانی کو دیکھو. آیات کا ترجمہ سب ہے، کائنات کی نشانیاں بھی آیات ہیں، معجزات ہیں. یہ کوئی ضروری نہیں کہ کوئی نبی معجزہ لائے. کائنات، رات دن کا ہونا، سمندر، پہاڑ، یہ سب نشانات ہیں. تو ان کا یہ نتیجہ یہ ہے کہ اصحاب النار هم فیہا خالدون. اب سنیے مزید، فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآیاته اولئک ینالهم نصیبهم من الکتاب حتى اذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله
قالوا ضلوا عنا وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين. دیکھیے کیا کہا جا رہا ہے, فمن اظلم, اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا. اللہ اللہ, اس سے بڑھ کر. بھائی ہم نے پڑھا ہے کہ ان الشرک لظلم عظیم, ہے نا, شرک کرنا سب سے بڑا ظلم ہے. مگر اب سنیے, اس سے بڑھ کر کون ظالم ہے, سب سے بڑا ظلم جو بہتان باندھے اللہ پر جھوٹی. دیکھیں بھائی جھوٹی بہتان میں کہ نہیں, بھائی نیازیں کرو شیخ عبد القادر جیلانی یا وسیلے سے مانگو, جھوٹ بہتان میں. اللہ تعالیٰ کی تنقیص ہوئی. او کذب بآیاتی, یہ ہے کہ اس کی آیتوں کو جھٹلایا. آیتوں سے مراد نشانیوں کو بھی جھٹلایا اس نے. سب سے بڑا ظالم. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کذب علیہ فلیتبوأ مقعدہ فی النار, جس نے مجھ پر جھوٹ باندھی تو اس کا ٹھکانہ جہنم میں. ظلم رسول اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جھوٹ اور بہتان ظلم, اور اللہ کے بارے میں اس سے بڑھ کر ظلم. لوگوں نے حدیث باندھ دی جھوٹی جھوٹی, آتی رہتی ہیں جھوٹی حدیثیں, تو ان سے امت مسلمہ کو اللہ محفوظ رکھے. بہتان کسے کہیں گے آپ جانتے ہیں نا, جو چیز اس میں نہیں ہے. اگر آپ یوں کہیں گے بھائی یہ اولیاء ہماری مغفرت کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی صفت کی تنقیص ہوئی نا, وہ رحمان وہ رحیم ہے, تو یہ بہتان ہوا. غیبت کسے کہیں گے, اس میں ہے وہ چیز کسی میں مگر وہ غائب ہے اس لیے غیبت ہوئی. بہتان تو الزام ہوا. اب سنیں, اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب, ایسے لوگوں کو کتاب کا نصیب یعنی حصہ. یہاں اکثر کہتے ہیں نصیب, بھائی کیا شادی ہو گئی کیسی ہے عروسہ, تو بولے نصیب یعنی کہ جو حصہ ہے وہ ملا. تو ان کا حصہ کتاب میں سے ہے, کیا ملے گا. مطلب یہ ہے کہ یہ جو مشرک اور انکار کرنے والے ہیں, بہتان والے ہیں, جس وقت فرشتہ آتا ہے, منی کا نطفہ 40 دن, پھر گوشت کا لوتھڑا, پھر گوشت کا ٹکڑا, پھر یرسل علیہ ملک, پھر فرشتہ بھیج جاتا ہے, لکھتا ہے رزقی و عملی و عمری, لکھتا ہے نا. تو رحم مادر میں جو لکھ دیا گیا اس کا حصہ انہیں ملے گا. دیکھیں اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب, لکھ دیا گیا. اب رزق بھی ملے گا, اور اگر وہ بدبخت ہیں تو جہنم میں وہ بھی ملے گا. یہاں تک کہ جب آئیں گے ان کے پاس ہمارے رسول, یہ رسول کون سے, موت کے فرشتے. یہ بھی آپ جانتے ہیں ملک الموت تو ایک ہے, وہ سردار, مگر اس کی ٹیم ہے. اس لیے جب آئیں گے لوگ سمجھتے ہیں ایک ہی ملک الموت ہے, وہ سب کی روح قبضہ کرتا ہے. نہیں, ٹیم ہے ان کے پاس. رسولنا یتوفونہم, جو ان کی روحیں قبضہ کریں گے. پرندوں کے لیے الگ ٹیم جاتی ہے, کیا ملک الموت جاتے ہیں؟ نہیں. جناتوں کے لیے ملک الموت جاتے ہیں, الگ ٹیم ہے. وہ ان سے کہیں گے, ان مشرکین سے, اینما کنتم تدعون من دون اللہ, اینما, کہاں گئے جن کی تم پوجا کرتے تھے اللہ کو چھوڑ کر, یا ہے کہ جنہیں تم پکارتے تھے اللہ کو چھوڑ کر. تو یہ کیا صرف کافروں سے نہیں پوچھا جائے گا؟ ایک آدمی کہتا ہے میں مسلمان ہوں, وہ بھی دوسروں کو پکارتا ہے, تو کیا اس سے نہیں پوچھا جائے گا؟ اس سے بھی پوچھا جائے گا. کہاں گئے سب؟ اللہ اللہ, کب؟ تو اس وقت دیکھو جان کھونے کے وقت کی حالت ہے, کیا جواب دیں گے؟ قالوا ضلوا عنا, اب دیکھو ضلوا ضالین, قالوا ضلوا عنا, غائب ہو گئے. دیکھو کیسے معنی ہوتے ہیں, ضالین کے معنی گمراہ, ضالین کے معنی پھسلنے والا, غائب ہو گئے. وہ تو ہے ہی نہیں, جن کی پوجا کرتے تھے نظر ہی نہیں آ رہے. اور اپنے خلاف ہی گواہی دیں گے کہ وہ نشانیوں کا, آیات کا, رسولوں کا, اللہ کا انکار کرنے والے تھے. تو یہ سبق آج کا ہمارا صفحہ پورا ہو گیا. تو اللہ تعالی ہم لوگوں کو اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے جو بھی ہم نے سنا ہے, کیونکہ قرآن شریف اس کی برکت سے ہمیں ہماری اولاد کو اسلام پر باقی رہنے کی توفیق دے اور راہ ہموار کرے, اور عامت المسلمین کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قالوا ضلوا عنا
وشہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین. تو آئندہ کا ربط رہے گا یہ آخری آیت کا، تو پھر آئندہ سبق صفحہ پلٹیں گے تو اس کا حوالہ دیں گے. تو جو جانا چاہیں وہ جا سکتے ہیں، جن کو سوال کرنا وہ رکیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جی کچھ پوچھنا ہے؟ جی کہیے. یہاں خطاب جو ہے وہ بنی آدم سے کیوں کیا گیا ہے؟ یا بنی آدم حضور جی تو مومنوں کو کیوں ہے؟ کیونکہ مسجد میں داخل ہوئے. جی صحیح ہے، سمجھ میں آیا نا سوال؟ یا بنی آدم، یہ سوال جو ہے بنی آدم سے کہا جا رہا ہے، تو اس کا پس منظر سمجھ میں آئے گا. کلام پاک کا اعجاز ہے کہ کوئی اس کو، بڑے بڑے شعراء بھی اسے ناقص نہیں شمار کر سکتے. کیوں؟ پس منظر اگر آپ کو یاد ہوگا، کعبہ شریف کا طواف کرنے کے لیے جو آتے تھے، کیا وہ سب مسلمان تھے؟ نہیں. سمجھ رہے ہیں نا؟ سب آتے تھے. وہ تو حجۃ الوداع سے ختم ہوا کہ لا يدخل المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، وہ کافر منع، انما المشرکون، تو اس وقت منع کیا گیا. تو یہ جو کہا گیا یا بنی آدم، سارے لوگوں کے لیے، کہ اس وقت طواف کرتے تھے کوئی بھی جو بھی آتا تھا، وہ جانور لے کر آتا تھا عمرے کے لیے رجب میں، اور حج کے لیے بھی وہ جانور لے کر آتا تھا، مگر انہیں حکم ہے کہ کپڑے پہنو. یہ آپ کا سوال بہت معقول ہے، تو سمجھ گئے. ہاں مشرکین قبضے میں تھا. جی جی. تو وہ ماشاءاللہ آپ پڑھتے سوال کرتے رہیں، کوئی بات نہیں. تو اب کیا اس سوال سے فائدہ ہوا؟ جب نیکسٹ یہ درس ہوگا اس میں ایڈ کر لیں گے. جی وعلیکم السلام. الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. کہیے. شیخ صاحب ایک چیز یہ پوچھنا تھا، یہ جو لوگ اکثر اپنے بچوں کا ڈی پی، اپنے بچوں کی پکچر جو ہے وہ ڈی پی پہ ڈالتے ہیں، یہ کیسا ہے؟ میں نے سنا کہ اس سے عین وغیرہ ہونے کا ڈر رہتا ہے. ڈی پی ذرا ٹرانسلیشن کریں اردو کا. کیا در سے تعلق نہیں ہو. اچھا اچھا، اس کا در سے کچھ نہیں. تو ہاں اچھا 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 نظر لگتی بچوں کی، یہ کیا ہے پوچھنا چاہتا. ہاں نہیں، تو آپ کو بچنا چاہیے نا. گزشتہ ہم نے بتایا تھا کہ نظر تو لگے گی، بہرحال یہ ایک غیر ضروری کام ہے. یہ سمجھ رہے ہیں نا؟ واٹس ایپ پہ آپ اپنے بچوں کو فوٹو کیوں ڈالتے ہیں؟ کیا وجہ؟ غیر ضروری کام ہے، تو نظر تو لگے گی. چلیے اور کچھ. جو مکے میں جو ہے جو گناہ جو کرتے ہیں، جیسے کوئی بھی شخص کاروبار کرتا ہے، ہاں کوئی کاروبار میں ہیرا پھیری کرتا ہے، یا پھر نوکری میں ہیرا، تو ڈبل گناہ ہوتا ہے اس کا؟ نہیں، ڈبل گناہ سے ہم نے منع کیا، ایسا نہ کہیں. سیئتن سیئہ حسنتن دوگنا، عذاب ضعفین، یہ یاد رکھیں، چونکہ وہ آیت ہے نا سورہ احزاب کی. عذاب دوگنا، دوہرا، سیئہ دوگنا نہیں. یہ میں نے آج کے درس میں آپ کو بتایا. بہت اچھا ہوا، صاف ہوا نا. یعنی جب کوئی حرم شریف میں گناہ کرتا ہے تو گناہ دوگنا نہ کہیں، یضاعف لہم عذاب ضعفین، کیونکہ شریعت کا اصول ہے سیئہ ایک ہی سیئہ، حسنہ عشرہ و سبعمائۃ اضعاف. یہ اصول یاد رکھیں. سیئہ ایک ہی، حرم میں کرو کہیں بھی کرو، منع ہے لیکن اس کا عذاب ضعفین. یہ یاد رکھنا، فرق ہوا نا. جی بہت اچھا. چلیے ختم کرتے ہیں.